يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا لا يحصى وشكرا كما يحبه ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد امت محمدیہ علی سیدہا الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، اور ان خصوصی انعامات میں سے سر فہرست قرآن حکیم ہے، اور قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کریم کا مہینہ بھی عطا فرمایا ہے۔ قرآن اور رمضان یہ ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق اور ارتباط رکھتے ہیں، اور یہ تعلق زمانی بھی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نیز فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو قدر کی رات اتارا، اور معلوم ہے کہ شب قدر بھی اسی ماہ مبارک یعنی رمضان میں آتی ہے۔ تو قرآن اور رمضان کا تعلق آغاز نزول سے بھی ہے، اور پھر اس کا تعلق ابدی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن اور رمضان یہ قیامت کے دن ایک ساتھ آئیں گے، اور جن کا تعلق ان دونوں سے رہا ایسے انسانوں کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور حدیث میں لفظ ہے فَيُشَفَّعَانِ، کہ ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ تو قرآن اور رمضان کا تعلق کہہ سکتے ہیں کہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی۔ اور اس کے علاوہ اگر گہری نظر سے دیکھیں تو دونوں کا مقصد، دونوں کا ثمر وہ بھی ایک ہے۔ قرآن حکیم جیسا کہ ہم ابھی انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے، یہ ھدی للمتقین ہے، یعنی جو لوگ تقوی کی روشنی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے رہنمائی کا سامان ہے، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے لعلکم تتقون۔ تو گویا قرآن اور رمضان یہ آغاز و انجام اور اسی طرح مقصود کے اعتبار سے بھی باہمی ربط رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر زمانے میں قرآن کی تلاوت بکثرت کرتے تھے، رات کا طویل قیام اس میں قرآن حکیم کی قرأت طویل کرتے تھے، لیکن رمضان کریم میں اس کا خاص اہتمام ہوتا، یہاں تک کہ جبریل امین
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لاتے، فیدارسہ القرآن، اور قرآن کا مدارسہ ہوتا، یعنی دور ہوتا، اور وہ وقت ایسا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اغنی الناس، کہ وہ تو معروف ہے، محتاج بیان نہیں ہے، کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جواد، کریم اور سخی تھے۔ وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رمضان، اور آپ کی سخاوت بھی جوش پر، جوبن پر اس وقت ہوتی جب جبریل امین رمضان کریم کے مہینے میں آپ سے مدارست کرنے کے لیے تشریف لاتے۔ تو اس لیے رمضان کریم میں سنت بھی ہے، ہمیں تعلیم بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اور چونکہ رمضان کریم ایک خاص موسم ہے اور اس کی گہری مناسبت ہے کہ ہم علمی طور پر بھی، نظری طور پر بھی قرآن حکیم کی تلاوت کریں اور اس پر عمل کرنے کے لیے رمضان کریم کے فوائد اور ثمرات سمیٹیں، تو اس میں عمل اور زمن کی برکت ایک ساتھ ہو جاتی۔ ہاں، تو اسی مناسبت سے رمضان کریم کے مہینے میں یہ درس قرآن کا ایک سلسلہ ہے۔ تو قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ تلاوت سے پہلے ہمیں حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ ارشاد باری تعالی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ مردود شیطان کے شر سے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ شیطان لعین وہ انسان کو اس طرف آنے نہیں دیتا، اور معلوم ہے کہ جب ہم کسی چیز کی تزیین کرتے ہیں تو اس سے پہلے تطہیر لازمی ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو شیطان کے وساوس سے محفوظ نہیں کر لیتے، اس راستے پر ہم چل نہیں سکتے، اور قرآن کے عظیم الشان گلستان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں گرد و غبار سے اپنے آپ کو صاف کر لینا چاہیے اور اپنے مزاج کو درست کر لینا چاہیے، تاکہ ہم اس کی خوشبوؤں سے اپنے آپ کو معطر کریں اور اپنی نگاہیں ہر قسم کے اندھیروں سے محفوظ کر کے اس کے بیان کردہ اجالوں سے ہم مستفید اور مستنیر ہو سکیں۔ چنانچہ قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اللہ لفظ الجلالہ، یہ اللہ رب العزت والجلال کی تمام اسماء کو، اس کی تمام صفات کو جامع ہے۔ جب ہم لفظ اللہ کہتے ہیں تو گویا اس سے اس کی تمام اسماء اور صفات آ جاتے ہیں، اس لیے اسی کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے علم یعنی اللہ کے ساتھ دو وصف ذکر فرمائے، ایک ہے الرحمن اور ایک الرحیم۔ دونوں لفظ رحمت سے ہیں۔
رحمان کا مطلب ہے یہ کسی چیز کی فراوانی پر دلالت کرتا ہے. جیسے لفظ بولا جاتا ہے غضبان، جب کسی کا غضب بے حد ہو، اور اسی طرح جوعان جب کسی کو بہت بھوک لگ جائے، عطشان جب شدید پیاس میں ہو. تو رحمان کا مطلب ہے کہ اس کی رحمت جوش میں ہے، اس کی رحمت فراوان ہے. اور رحیم یہ بھی لفظ رحمت سے ہے، لیکن یہ وصف دوام پر دلالت کرتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ، گویا اللہ کی صفت یہ ہے کہ اس کی رحمت ہمیشہ ٹھاٹھیں مارتی ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ رہتی ہے، فراوانی بھی ہے اور اس میں دوام بھی ہے. گویا کہ یہ قرآن حکیم کا آغاز ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے، یہ سب کچھ جو یہ کلام ہے، اس میں جو احکام ہیں، جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان کا کرنا تمہارے لیے رحمت ہے. جن چیزوں سے تمہیں بچنے کے لیے کہا گیا ہے ان سے دور رہنا تمہارے لیے رحمت ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، اور یہ اس کی رحمت کا گویا کہ بہت بڑا نشان ہے کہ اس نے تم میں قرآن نازل فرمایا. تو قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، اور یہ جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی فاتحہ ہے، اس کا آغاز ہے. اسے ام القرآن بھی کہا گیا، یعنی قرآن کے مضامین کی گویا کہ یہ سارے کا سارا مرجع ہے اور لب لباب ہے. اور یہ کافیہ بھی ہے، اس کا نام کافیہ بھی وارد ہوا کہ یہ کافی ہے، یہ دوسروں سے کافی ہے، اس سے کوئی کفایت نہیں کرتا. یعنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو کافی ہے، جبکہ باقی صورتیں تنہا اس کے بغیر نماز میں کافی نہیں ہوتی. اسی لیے اسے الصلاۃ بھی کہا گیا کہ یہ نماز کا گویا رکن رکین ہے. حدیث متواتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے الفاظ بھی آتے ہیں، بأم الکتاب کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ یہ ام الکتاب ام القرآن یہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں. اور اسی لیے اس کو کافیہ بھی کہا گیا، اس کو شافیہ بھی کہا گیا. اس کے بہت سے نام ہیں جو اس کے ایک ایک وصف پر دلالت کرتے ہیں. جہاں تک اس کے معانی کا تعلق ہے، یہ قرآن حکیم کے جملہ مقاصد کی جامع ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ابتدائی آیات ہیں سورہ البقرہ کی. پہلا قرآن حکیم کا پہلا پارہ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 141 آیات پر مشتمل ہے.
اور ان میں قرآن حکیم نے اپنا تعارف بھی کرایا اور پھر اپنے نزول کا مقصد بھی بتایا اور پھر اس کا نتیجہ بھی بتا دیا اور پھر اس کے بعد تمام انسانوں کو ایک ساتھ اپنا پیغام سنایا۔ چنانچہ آغاز یوں ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا عالم انسانیت کو انتظار تھا، جس کی عالم انسانیت کو ضرورت تھی، اور اس امر میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب بھی شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور یہ رہنمائی ہے ان کے لیے جو تقوی کی روشنی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے مستفید بھی وہی ہو سکتے ہیں جن میں تقوی کی بنیادی صفت پائی جاتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں انسانوں کے 3 گروہ بنتے ہیں۔ پہلے لوگ تو متقین ہیں جو قرآن سے مستفید ہوتے ہیں اور یہی قرآن کا مقصود ہے، اور وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کی نظر اس قدر وسیع ہے، وہ قرآن کی بدولت پہلی رسالتوں پر، پہلی شریعتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن ہی کی بدولت وہ ان تمام احکام پر جو کتاب کی صورت میں اور جو سنت کی صورت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین سے بہرہ مند ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو ہدایت سے سرفراز ہیں، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کفر پر بضد ہے، جو معاند ہیں، جو غور ہی نہیں کرتے۔ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس لیے کہ ان کے دل بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، کانوں میں انہوں نے خود پردے ٹھونسے ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہدایت سے محرومی کے نتیجے میں وہ عذاب عظیم کا لقمہ بننے والے ہیں۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے۔ وہ ان کا کردار اس قدر کھوکھلا ہے کہ وہ جرأت سے بھی بے بہرہ ہیں، اور ادھر آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ادھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دھوکے میں رکھیں گے، بلکہ وہ خود اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ ان 3 گروہوں کے بیان کے بعد قرآن حکیم اپنے عمومی پیغام کی طرف آتا ہے۔ قرآن حکیم کا خاصہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک گروہ کو، ایک نسل کو، ایک علاقے کے لوگوں کو مخاطب نہیں، بلکہ یہ جس طرح
اللہ رب العزت والجلال کا آخری پیغام ہے، اسی طرح یہ عمومی کلام ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت خاتمہ بھی ہے، اور رسالت خالدہ بھی ہے، اور رسالت عامہ بھی ہے۔ پہلے انبیاء اور مرسلین وہ ایک ایک امت یا ایک علاقے کی طرف مبعوث ہوتے رہے، اس لیے ان کا خطاب بھی محدود رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام اور آپ کا خطاب یہ پوری انسانیت سے ہے۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، انسانوں یعنی بلا امتیاز، عرب ہوں عجم ہوں، سیاہ ہوں سفید ہوں، سب کے سب کو ایک ہی پیغام ہے۔ اور دوسرے یہ کہ انسانوں کے جس قدر بھی گروہ ہیں، جو متقی ہے اس کو بھی پیغام ہے، جو کافر ہے اس کو بھی، وہ بھی مخاطب ہے، جو منافق ہے وہ بھی مخاطب ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں سے لے کر اگلی آیات میں قرآن حکیم نے بنیادی دلائل بھی بیان کر دیے۔ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ وہ کوئی بھی بات بلا دلیل کے نہیں کہتا۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ اگر توحید کا حکم دیتا ہے دلیل کے ساتھ، اگر قرآن کو من جانب اللہ، اس کا کلام اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے دلیل کے ساتھ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتا ہے دلیل کے ساتھ۔ چنانچہ فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ عبادت اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ جو آسمان سے مہ برساتا ہے، جو زمین سے تمہارے لیے اناج اگاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اس کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہارے لیے آسمان سے رزق کے اسباب مہیا کرتا ہو، جو زمین سے تمہارے لیے رزق اگاتا ہو؟ اور اسی طرح قرآن حکیم جو اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، فرمایا اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو لاؤ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ نہ تم اب تک ایسا کر پائے ہو، نہ آئندہ ہی کبھی کر پاؤ گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور پھر جو عام شکوک و شبہات قرآن کے بارے میں یا توحید کے بارے میں یا رسالت کے بارے میں کہیں وارد ہوتے ہیں، ان کا بھی ازالہ کیا اور فرما دیا کہ یہ مریض ذہنوں کی پیداوار ہے۔ اس طرح کے شکوک و شبہات تمہارے مریض ذہنوں کی علامت ہیں، فی قلوبہم مرض۔ اور فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اس کا احسان مانو کہ وہ تمہارے لیے ایسا کلام اتارتا ہے، اس میں مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو جو اصحاب ایمان ہیں ان کا تو ایمان افزوں تر ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں بیماری وہ کہتے ہیں یہ کیا کلام ہوا، یہ کیا مثال ہوئی۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ کیسے تم کفر کے راستے پر چلتے ہو، کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی،
وہ پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر یہاں سے اللہ اکبر، قرآن حکیم نے انسانیت کا نقطہ آغاز بتایا، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ قرآن حکیم جو بھی قصے بیان فرماتا ہے اس کی جزوی تفصیلات کی بجائے اس سے حاصل ہونے والے اسباب کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان کی تخلیق ہوئی، کس طرح وہ مسجود ملائک بنے، اور کس طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تجربے سے گزارنے کے لیے جنت میں رہنے کے لیے کہا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو جنت میں رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، وہ تو بنائے ہی انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت ارضی کی خلط سے سرفراز ہونے کے لیے ان کی تخلیق ہوئی۔ تو جنت میں ایک تجربے سے انہیں گزارا گیا، اور وہ تجربہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور انسان سے جب لغزش ہو تو اس کے لیے نجات کا راستہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ سب باتیں وہاں واضح ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ یہ جنت تمہارے سامنے ہے، یہ سارے کے سارے تمہارے لیے، ہاں لا تقربا هذه الشجرہ، ایک پودا ہے اس کے قریب تم نے نہیں جانا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہماری اماں حوا یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور پھر جب جنت کی نعمتیں چھنی پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، احساس ندامت کا اظہار کیا، اللہ کے حضور اپنی غلطی کا اقرار کیا، اس کے حضور توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو یہ گویا کہ تجربہ تھا انسان کو خلافت کی خلط عطا کرنے سے پہلے انہیں اس تجربے سے گزارا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، زمین وسیع ہے، حلال کی فہرست انسان شمار نہیں کر سکتا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے زمین میں سب تمہارے لیے ہے۔ ہاں اس میں کچھ چیزیں ہیں جنہیں حرام کیا گیا، ان کی فہرست بہت مختصر ہے جو آگے انشاءاللہ دوسرے پارے میں بیان ہوگی۔ ہاں تو یہ ایک گویا کہ تجربہ تھا کہ زمین میں جو اپنی تمام وسعتوں اور پہنائیوں کے باوجود اس میں کچھ حدود ہیں جن میں رہتے ہوئے انسان نے زندگی بسر کرنی ہے، اور اگر اس سے خطا سرزد ہوتی ہے تو اس کے لیے ندامت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر وہ شیطان کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ چنانچہ خلافت ارضی کی خلط عطا ہوتے ہوئے انہیں ارشاد ہوتا ہے کہ اہبطوا منہا جمیعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، کہ اب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی اندیشہ، اور جو اس کے ساتھ کفر اور تکذیب کا جو راستہ اختیار کریں گے
وہ جہنم کا ایندھن ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد جو مسلمانوں کے قریب ترین پڑوسی تھے اور جن کی ایک تاریخ ہے، جو سلسلہ نبوت و رسالت کے ایک لمبے عرصے تک امین رہے، اور وہی قرآن کی اور پیغمبر اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے بن گئے۔ اب قرآن حکیم نے ان کا رویہ واضح کیا، اور انداز معجزانہ یہ ہے کہ ایک طرف انہیں تلقین کی جا رہی ہے اور دوسری طرف ان کے منفی کردار کا ایک ایک پہلو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ نبوت اور رسالت کی نعمت پانے کے باوصف کس طرح وہ محروم رہے اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ان نعمتوں سے محروم کیا۔ چنانچہ اس مناسبت سے خطاب بنی اسرائیل کی طرف آتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو اللہ کی وہ نعمتیں جو اس نے تم پر کی، اور اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اللہ سے کیا ہوا وعدہ تم پورا کرو اور اللہ تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ تو گویا کہ سب سے پہلا جرم جو ان کا، یہ ایک طرح کی فرد جرم بھی ہے، ان کا پہلا جرم بدعہدی کا تھا کہ زندگی میں انسان یہ ایک بار امانت لے کر آیا ہے، ایک عہد ہے جو اس نے اللہ سے کیا ہوا ہے، اور یہ رسالتیں یہ اس عہد کی تجدید ہوتی ہیں، اور اب رسالت خاتمہ، رسالت خالدہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، تو بنی اسرائیل کا سب سے پہلے فریضہ تھا کہ وہ تمام اقوام کی سربراہی کرتے اس کی تصدیق کرنے میں، اس کی تائید کرنے میں، اس پر ایمان لانے میں۔ لیکن یہ بھی انسانی تاریخ کا ایک تاریخ سا پہلو ہے کہ وہی لوگ سب سے بڑے مخالف بنے، اور شاید قیامت تک یہی لوگ سب سے بڑے مد مقابل رہیں گے قرآن کے اور امت قرآن کے۔ اس لیے قرآن انہیں بہت مخاطب کرتا ہے، اور دوسری طرف اس بیان سے امت محمدیہ علی سیدہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہ کن نقائص کا، کن عیوب کا، کن کمزوریوں کا شکار ہو کر ہدایت سے محروم ہوئے۔ اب ہم نے جب تمہیں یہ دائمی ہدایت عطا فرمائی ہے تو ان کمزوریوں سے بچتے ہوئے تمہیں دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلے بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اس کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو، اور جو کچھ ہم نے قرآن کی صورت میں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہارے پاس موجود رسالتوں کی تصدیق کرتے ہوئے نازل کیا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے ان کا انکار کرنے والے تم تو نہ بنو۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان پر ایمان لانے میں سبقت حاصل کرتے، بجائے اس کے تم کفر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور یہ سب کا سب نتیجہ کیا ہے اس بات کا کہ تم نے دنیا کو ترجیح دی ہے آخرت پر۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، اور وہ حق کو اپنی تلبیس باطل کو لوگوں کے سامنے قابل قبول بنانے کا ذریعہ بناتے۔ جو بھی لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے
وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کھلی گمراہی اپنے سامنے لے آئے، وہ اپنے مقاصد چھپا کر رکھتا ہے، ان کے اظہار بڑے اچھے اچھے طریقوں سے کرتا ہے۔ تو یہود کو حکم ہوتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، دیکھو حق اور باطل کی تلبیس نہ کرو، حق کو حق اور باطل کو باطل رہنے دو۔ اور پھر اس کا علاج بھی بتایا۔ ہاں کہ ایک ان کا مرض جہاں یہ ذکر کیا کہ حق و باطل کی تلبیس، اور دوسرے یہ بھی کہا کہ ایسا نہ کرو کہ لوگوں کو تم کچھ کہو، اپنا کردار تمہارا کچھ اور رہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہوتا ہے۔ اور ان تمام کمزوریوں پر قابو پانے کا ذریعہ بھی بتا دیا۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اپنی ان تمام نفسیاتی کمزوریوں پر، مال کی محبت پر، دنیا کی ترجیح پر، یہ ساری کمزوریوں پر تم قابو کس طرح پا سکتے ہو؟ نماز اور روزے کا التزام کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اب سوال رہتا ہے کہ نماز روزہ کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں، جو اس سے بہرہ مند نہیں ہوتے، تو ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ جو اس سے استعانت حاصل کرنا ہے وہ ایسے ہی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جب خشوع ہوگا، اللہ کے حضور جھکاؤ ہوگا، تو پھر نماز اور روزے سے صحیح طرح مستفید ہوگے۔ اور خشوع تب ہوگا جب اللہ کے حضور پیشی کا یقین ہوگا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی آگے تاریخ شروع ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر پے بپے نعمتوں کی بارش کی، کس طرح انہوں نے پے بپے ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ اور اس کا بھی ایک بہت بڑا سبب یہ رہا کہ یہود کی سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ وہ مظاہر پرستی سے جان نہیں چھڑا سکے۔ ایمان بالغیب کہ جس کی دعوت قرآن دیتا ہے، جس کی دعوت ہر کتاب نے دی، جو ایمان کا جزو اعظم ہے، اس کی حلاوتوں سے، اس کی عظمتوں سے بے بہرہ رہے۔ کبھی سامری نے بچڑا بنایا تو اس کے پجاری بن گئے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم تو تمہارے کہنے پر ایمان نہیں لاتے حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکیں۔ تو ایک ان کی یہ بیماری ذکر کی، اور ان کی اعتقادی خرابیوں میں، ان کی اعتقادی خرابیوں کے ساتھ ان کی عملی کوتاہیاں بھی ساتھ ساتھ بیان کی گئیں کہ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر اس قدر انہیں بھول جاتے کہ ابھی وہ نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ناشکری کر رہے ہیں۔ ابھی من و سلوہ اتر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کی بجائے اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی بجائے یہ چاہنا کہ ادھر سے فیصلے ہمارے مطابق ہوں، یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور انسان کی اپنی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ تم اچھی چیز کے بدلے میں یہ کیا مانگ رہے ہو؟ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ ادنا کو ترجیح دے رہے ہو بہتر پر۔ اور اسی طرح ان کی جو عملی کوتاہیاں ہیں کہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر
انہیں فوراً ہی فراموش کر دینا، کہیں ان پر پہاڑ اس طرح معلق کر دیا گیا، لیکن جو ہی ہٹا وہ پھر اپنی پہلی سی روش پر پھر سے اسی کی طرف لوٹ گئے۔ تو یہ تمام کی تمام جو ان کے عقائد کی کمزوریاں اور ان کے جو ایمان کی کمزوریاں اور ان کے اعمال کی جو لغزشیں تھیں وہ سب کی سب واضح کر دی گئیں۔ اور ان میں جو شدید ترین بیماری تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ٹال مٹول، کہ جب حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کی بجائے اس میں قرید شروع کر دیتے۔ اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ بھلا اللہ کا نبی اللہ کا پیغام پہنچانے میں مذاق کرے گا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ پھر جب بتایا کہ پھر کہنے لگے اب گائے کون سی ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہو، تو اس طرح وہ یعنی مزید اپنے پر پابندیاں عائد کرتے گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، جب میں تمہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس میں جس قدر تم سے استطاعت ہو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو، اس میں اس طرح سوال نہ کرتے رہو۔ اور اس کا یعنی مفصل حکم بھی آیا، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم بھی اس طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو جس طرح ہمارے رسول موسیٰ سے ان کی قوم کرتی رہی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ ان کی عملی کمزوریوں میں ایک یہ بھی تھا کہ احکام میں جسے ہم کہتے ہیں نا انتخاب کرنا، پک اینڈ چوز، کہ جو اپنی مرضی کے احکام ہوں وہ پسند کر لیے، ان پر عمل کر لیا، اور جو نہ پسند ہوں ان سے انکار کر دیا۔ یہ بھی ان کی ایک کمزوری قرآن حکیم نے انہی آیات میں بتائی اور اس کی سزا بھی بتائی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، تو جو ایسا کرتا ہے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہو۔ اور پھر یہ ساری باتیں بیان ہونے کے بعد ایک اور بات بھی یہاں قرآن حکیم نے بطور خاص اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو اللہ کے نازل کردہ کتابوں کے ساتھ جو سلوک کیا، کہ جو احکام عمل کے لیے ہوتے ہیں، جو رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ ایسے جنتر منتر کے پیچھے چلے کہ وہ چیزیں ان کا امتیاز بن کر رہ گئی، کہ جو کچھ انبیاء تلاوت کرتے رہے وہ سے تو انہوں نے پسے پش ڈال دیا، اور جو شیطانی کلام ہے اس کو انہیں حرز جان بنا لیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور ستم پر ستم یہ کیا کہ اس کفر کا الزام حضرت سلیمان پر لگا دیا۔ قرآن حکیم نے حضرت سلیمان کی برات کی، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ کفر تو یہ شیطان کرتے رہے۔ تو کتاب اللہ کی موجودگی میں، احکام الہی کی موجودگی میں، ان کی فرما برداری کے بجائے جب انسان کی توجہ دنیا تک محدود ہو جاتی ہے اور یہی اس کا مطلوب اول و آخر بن جاتی ہے، تو وہ پھر جنتر منتر کا شکار ہو جاتا ہے، جادو ٹونے کے رواج ہو جاتے ہیں، یہی دکانیں کھلتی ہیں اور انسان انہی کے پیچھے چل نکلتا ہے۔ یہ بھی بنی اسرائیل کی بڑی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکر تھی۔ اب یہ تمام چیزیں ان کے نقائص جو ہم نے اختصار سے بیان کی، ان کی طرف اشارہ کرنے کے بعد
قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کو پھر ایک دفعہ آخر میں پھر دعوت دی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اس دن سے ڈرو، یہ بنی اسرائیل کی ایک اور کوتاہی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک منتخب اور مختار نسل سمجھنے لگے تھے اور اسے اپنا خاندانی حق سمجھتے تھے کہ ہم تو جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جنت میں ہمارے سوا کون جائے گا، اپنے نسب پر فخر کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ تم انبیاء کی اولاد ہونے پر فخر نہ کرو، اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اور اعمال کے سوا اس دن کوئی کرنسی نہیں چلے گی، اس دن کوئی بدل نہیں ہوگا اور نہ کوئی دوسرے کی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے گا اور کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ اب ان پر یہ فرض جرم عائد کرنے کے بعد کہ امت محمدیہ علی سیدہ الصلاۃ والسلام کے سر پر جو تاج ختم رسالت رکھا گیا، جو انہیں کتاب حکیم جو عطا ہوئی، اب اس کا پس منظر اور اس عظیم انقلاب کی بنیاد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس عظیم انقلاب کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ان جرائم کی بنا پر، ان کی ان کوتاہیوں کی بنا پر اب دستار فضیلت اور تاج ختم رسالت یہ بنی اسماعیل کے گرے سر سبد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا جا رہا ہے، اور اس کی تمہید کے طور پر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالی احوال کے مطابق احکام میں تبدیلی کرتا ہے۔ ایک زمانے میں تورات تھی، اب وہ زمانہ اختتام کو پہنچا، اب یہ قرآن کا زمانہ ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہے باقی رکھے، جس حکم کو چاہے نافذ کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ یہ تو عام بات ہوئی، اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی کا تو ایک پہلو یہ بھی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات سے گزارا گیا، وہ ایک ایک امتحان میں سرخرو ہوئے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے انسانوں کا امام مقرر کر دیا، انی جاعلک للناس اماما، اور انہوں نے دعا کی، قال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے، اور انہی امتحانوں میں ایک بڑا امتحان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا بھی ہے، اور حضرت اسماعیل وہ فرزند ہیں جن کی قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہاں اس طرح سرخرو ہوئے، اور پھر وہی اسماعیل ہیں جن کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت بھی تو سامنے رکھو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی یعنی کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ تو گویا یہ جو انقلاب اب جو آ رہا ہے یہ اس کی بنیاد اس وقت رکھ دی گئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کے تعاون سے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی تھی، جب ان دونوں نے دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم دونوں کو اپنے فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسا گروہ رہے جو تیری فرما برداری پر کاربند رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ یہ جو میری اولاد کا حصہ یہاں آباد ہے ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرمائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس دعا کا مصداق ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون ہے۔ اس کتاب کا مصداق قرآن کے سوا کون ہے، اور وہ گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیادیں اٹھائیں اس کا امین امت محمدیہ علی سیدہ الصلاۃ والسلام کے سوا کون ہے۔ تو بنی اسرائیل جو سب سے بڑے مخالف ہیں بلکہ مخالفین کی قیادت کر رہے ہیں، انہیں سمجھا دیا گیا کہ یہ وجوہ تھی تم سے امامت سلب ہونے کی اور یہ امت محمدیہ علی سیدہ الصلاۃ والسلام کو یہ سعادت اور یہ سیادت عطا کرنے کی۔ اور پھر ساتھ ہی فیصلہ بھی فرما دیا کہ ملت ابراہیمی سے اگر کوئی اعراض کرتا ہے، کوئی منہ موڑتا ہے، تو وہ اپنی حماقت کی اپنی صفاحت کی دلیل پیش کرتا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور پھر ساتھ ہی واضح فرمایا کہ ملت ابراہیمی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہونے والے تمام انبیاء، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، ان سب پر بیک وقت ایمان لانے والی امت کون ہے؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، یہ شرف امت محمدیہ علی سیدہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہے۔ یہ تو پیغام ہے، ساری انسانیت اس پرچم کے نیچے امام الناس ملت ابراہیمی کے گلے سرے سبد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر اسی طرح جمع ہو جائے، اس گھر کی طرف رخ کر لے جس کی بنیاد جد الانبیاء امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اور یہ کوئی گروہی اعلان نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کو جمع کرنے کا پیغام ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ یہ پیغام ہے کہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد میں ہونے والے انبیاء پر، اور پھر موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ عطا ہوا ہم سب پر ایمان لائے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ،
ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. اس بنا پر انبیاء میں پک اینڈ چوز نہیں کرتے، جس کو چاہا مان لیا، جس کو چاہا نہ مانا. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کتاب کا کچھ حصہ مانتے رہے، کچھ حصہ نہ مانا. کوئی رسول پسند ہے اس کو مان لیا، کہ اس کو نہ مانا. جب اللہ کے فرما برداری ہے تو اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہوگا. تو یہ خاصہ ہے قرآن کی بدولت امت محمدی علی سید صلاۃ والسلام کا. تو یہ ان مضامین کا خلاصہ ہے جو پہلے سپارے میں بیان ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.